صراط بسم اللہ الرحمن امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں. اللہم صلی علی محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین وجزاء المستغفرین ویہلک ملہوکم ویستخلف آخرین والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صلوات بیت محمد اذان محترم. بہرحال مجلس ایصال ثواب کی ہے ان تمام مرحومین کے لیے کہ جو جہاں دفن ہے. یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر انسان خواہش نہیں کرتا مگر اسے آنا ہے. دنیا میں انسان اپنی آسائش کے لیے بہت کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، گھر بناتا ہے، حتیٰ جہاں اس نے تھوڑی دیر بیٹھنا ہوتا ہے اس جگہ کو بھی بہت سنوارتا ہے، اچھی کرسی رکھتا ہے تاکہ اس کا وہ وقت جو ہے وہ اچھا گزرے. لیکن جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہوتا ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. جانتا ضرور ہے کہ اس نے جانا ہے مگر اس جاننے کو وہ یقین کی حالت میں نہیں بدلنے دیتا. کتنے لوگوں کو انسان خود اپنے کاندھوں سے جا کے دفناتا ہے مگر یہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن اسے بھی کوئی دفنانے آئے گا. بھول جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان مرنا نہیں چاہتا. انسان کی فطرت میں ہے زندہ رہنا. یہ انسان کی فطرت ہے. یعنی انسان فطرتاً نہیں چاہتا کہ وہ ختم ہو، چاہتا ہے وہ رہے، ہمیشہ رہے، چاہے سلامتی کے ساتھ رہے، صحت رہے اس کی. کوئی آدمی مریض ہونا نہیں چاہتا. کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ اس کو تکلیف ہو، وہ اٹھ نہ سکے، بیٹھ نہیں سکے. یہ فطرت انسان ہے. اور جو چیز فطرت میں ہو انسان کے نیچر میں، یعنی یہ بلڈ اپ ہے. یہ ہم نے نہیں بنائی ہے کہ میں چاہتا ہوں یا نہیں. یہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، خلق ہی ایسا کیا ہے کہ جس کے اندر یہ خواہش ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، ہمیشہ رہے. اب جب ہمیشہ رہنے کا خدا نے اندر ڈالا ہے، مثال کے طور پر السلام علیکم، کہ جیسے خدا نے بھوک ہماری فطرت میں ڈالی ہے، ہمیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے. اب یہ نیچر ہے. اب اگر اس بھوک اور پیاس کا خدا انتظام نہ کرتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو خدا عادل نہیں ہوتا. تو اس لیے خدا نے پانی کو بنایا، کھانے کو بنایا، پھل سبزی جو کچھ بھی بنائی. اسی طرح ایسے ایک بچہ ہے، اس کی فطرت جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کی فطرت میں اس کو وہ گریا کرتا ہے، روتا ہے. یعنی اس کو کیا چاہیے؟ اس کو بھوک لگی ہے. تو ماں کے بدن سے اس کے لیے خوراک کا خدا نے انتظام کیا. یعنی خدا کا نظام ایسا ہے. تو جب انسان کی فطرت میں زندہ رہنا ہو ہمیشہ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا اس کو ہمیشہ زندہ رہنے کا انتظام نہ کرے؟ تو خدا نے ہمیشہ زندہ رہنے کا انسان کا انتظام کیا. قرآن کئی جگہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم فیہا خالدون، تم وہاں ہمیشہ زندہ رہو گے لیکن یہاں نہیں رہو گے، زندہ وہاں رہو گے. اب اس فطرت کو خدا نے وہاں پورا کیا ہے. لیکن ہم لوگ کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ، میں اپنی بات کروں گا، ہم لوگ
جلد باز ہیں, ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے. ہم کو کام بھی کرتے ہیں تو رزلٹ جلدی چاہیے, کوئی کاروبار بھی کرتے ہیں تو منافع جلدی چاہیے, ہر چیز جلدی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ یہ جلدی یہی مل رہا ہے, یہیں سب کچھ ہو جائے, تو یہاں سب کچھ نہیں ہونے والا. یہ تو دنیا بڑی محدود ہے, دنیا بہت چھوٹی سی جگہ ہے. دنیا میں جو ہمیں لذتیں, یہ جو انجوائمنٹ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زبردست ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اصل پوری زندگی 80 سال 100 سال کی جو بھی ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو اور لمبی زندگی دے سلامتی کے ساتھ. اب یہ جو زندگی ہے یہ تو جب انسان مرے گا, رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں, جب مریں گے تب جاگیں گے. سو رہے ہیں. ہم لوگ ابھی جو زندہ ہیں, اصل میں زندہ کہاں, اصل زندہ تب ہوگا جب انسان مرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت حقائق کھلیں گے, حقیقتیں کھلیں گی کہ اصل زندگی ہے کیا. پھر ہمیں افسوس ہوگا یہ میں نے کیا کیا اتنے عرصے تک زندگی میں. پھر قرآن کئی جگہ آیات کہتی ہیں کہ یہ لوگ کہیں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ پلٹایا جائے زندگی کی طرف, تو ہم یہ نہیں کریں گے, ہم وہ کریں گے. جبکہ پھر وقت نہیں آئے گا. یہاں آپ کسی گلی میں غلط مڑ جائیں, کوئی ایک سگنل سے غلط ٹرن ہو جائیں, کسی ایک ہائی وے پہ غلط چلے جائیں, تو واپسی آگے یو ٹرن ہے, چاہے وہ 10 کلومیٹر کے بعد کیوں نہ ہو. لیکن یہاں سے اس قبر میں جانے کے بعد یو ٹرن نہیں ہے. بس پھر یہ راستہ جو ہم نے بھیجا تھا یہ وہیں لگے گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اسی دنیا میں کوشش کرے کہ بیدار ہو. وہ وہاں جا کے تو بیداری تو ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہے. تو جب آخری ٹائم آتا ہے تو سکور ہاتھ میں آ جاتا ہے, یہ کیا آپ نے. اب انسان اس وقت کچھ نہیں کر سکتا. واقعی بے بس ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو, اور یہی آئمہ کی زندگی, آئمہ نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں وہ ہمیں اس دنیا کو اچھا گزار کر اصل آخرت کے لیے دی ہیں. اصل دارالآخرہ جو ہے وہ بہترین جگہ ہے. مثلا ابھی آپ نے یہاں پہ رہنا ہو, بولے جی آپ بھی یہاں مڈغاسکر ٹینریف میں رہ رہے ہیں, مگر تھوڑے دن رہیں گے, لیکن اگر جہاں بھی اچھا رہیں گے تو یہاں سے فلانی جگہ ایک اور آپ کے لیے آئی لینڈ ہے, وہ بہت بہترین ہے, زبردست ہے. آپ پوری کوشش کریں گے یار جتنا ہو سکے جلدی جلدی کرو, کیونکہ وہاں میں نے زیادہ ٹائم گزارنا ہے, وہاں اچھا رہنا ہے, وہاں اچھا ریسورٹ ہوگا, اچھا سمندر ہے, سب کچھ ہے. خوب تھوڑی دیر کے لیے ہم کتنا امپورٹنٹ ہے. ہمیں بار بار قرآن کہہ رہا ہے یہ ٹیمپریری جگہ ہے. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد, فرماتے ہیں کہ دنیا مسافر خانہ ہے. اب مسافر خانے میں دل نہیں لگاتے. یا مثلا ابھی آپ یہاں قبرستان آئے ہیں اور آپ بولے یہ پردے بہت اچھے نہیں ہیں, یہ کرٹن بہت اچھے نہیں لگے ہوئے, یہ یہاں پہ ذرا پینٹنگ اچھی نہیں ہے, اور اچھی. آپ بولے بھائی تھوڑی ہفتے تو آتے ہو تم, وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے آتے ہو, وہ بھی ہر ہفتے بھی نہیں آتے شاید. تو ابھی تم اس میں کتنا دل لگا رہے ہو, یہاں پہ اپنے گھر میں لگا لو ساری اچھی چیزیں. یہ پوری دنیا ایسی ہے, پوری دنیا. اس میں ہوں, میرے بچے ہیں, میری وائف ہے, میرے ماں باپ ہیں, سب, خود میرا اپنا بدن, یہ سب ٹیمپریری ہے. ابھی میں اس پہ دل لگا لوں کہ یہ یوں ہو, یہ اچھا ہو, یہ وہ ہو, ٹھیک ہے, جو حلال رزق ہے کمائیں, حلال ہے کھلائیں. اسی لیے حلال پہ زور دیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ حلال جو ہے وہ اس دنیا سے آپ کو ایک ایسا دروازہ کھولے گا کہ اس دنیا میں آپ سکون سے رہیں گے. اگر آپ نے حلال کے دروازے کو چھوڑ دیا اور اسی دنیا میں مزے کرنے کے چکر میں, تو وہاں تو جو دروازہ کھولے گا وہ بڑا خطرناک ہے. عزیزان محترم, ابھی اگر آپ اجازت دے دیں چند مردوں کو کہ وہ آپ کو حال بتائیں آ کے, تو ہم سب بھاگ جائیں گے یہاں سے. واقعا یہ آسان نہیں ہے. بہت بڑے عارف تھے, شاگرد تھے 2 بڑے عرفا کے, اصفہان میں تخت فولاد, بہت بڑا قبرستان ہے, بہت پرانا قبرستان ہے. میں بھی اس سال توفیق ہوئی مجھے وہاں جانے کی. بہت پرانی قبریں, اور 700-800 سال قبروں پہ میں خود گیا. بابا رکن الدین بہت بڑی شخصیت تھی کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس قبرستان کا واقعہ ہے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ انہوں نے اپنے استاد سے وظیفہ لیا, ایک عالم دین نے,
کہ مجھے یہ عالم برزخ یعنی قبر کا حال پتہ چلے، دیکھوں میں کیا ہے۔ تو وہ عمل کرتے تھے قبرستان میں، تو وہاں قبرستان کیا ہے کہ وہاں پرانے قبرستان کمروں کی طرح گھر بنے ہوئے، ایک کمرہ بنا ہوا، ایک فیملی کا ایک کمرہ ہے، اس میں لوگ دفناتے ہیں۔ تو سخت سردی تھی، تو یہ ایک اسی قبر گھر نما قبر کے اندر بیٹھے ہوئے اپنا ذکر کر رہے، تو دیکھا کہ ایک لاش کو، ایک باڈی کو، مردے کو لے کر آئے ہیں اور وہاں پر رکھ دیا، اور رات ہو گئی تھی تو ان کا صبح دفنائیں گے۔ تو ایک شخص کو بٹھا دیا کہ آپ ساری رات بیٹھ کے قرآن پڑھو، کیونکہ مردے کے پاس قرآن پڑھنا ثواب ہے، اس کو آرام بھی دیتا ہے۔ اب وہ قرآن پڑھتا رہا، تو وہ عالم نے دیکھا کہ دو ملائکہ ہاتھ میں آگ کا گرز لے کر آئے اور انہوں نے ایک اس مردے کو مارا۔ کہتے ہیں وہ جو چیخ نکلی ہے، اس چیخ نے میرے پورے بدن کو لرزا دیا، اور اس کے بعد میں جو قرآن پڑھا تھا اس کو نظر نہیں آیا ہے۔ میں اسے کہہ رہا ہوں کہ مجھے باہر نکلنا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں سردی ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں رات کو؟ کہہ رہا نہیں، مجھے کہہ رہا میں نے اپنے بدن کو، یعنی میرے بدن سے جان نکل چکی تھی، میں نے اپنے آپ کو گھسیٹ کر اپنے آپ کو اس قبر سے باہر نکالا، اور سردی تھی تو میں وہیں بے ہوش ہو گیا۔ صبح میرے شاگرد آئے تو مجھے اٹھا کے لے کے گئے، اور میں ہاسپٹل میں کئی دن تک ایڈمٹ رہا۔ اور پھر جو میرے استاد تھے وہ آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم سے تھوڑی دیر برزخ کی برداشت نہیں ہوئی۔ واقعی سخت ہے۔ خود بابا رکن الدین جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا، شیخ بھائی اتنے بڑے عالم دین، وہ گئے بابا رکن الدین کی قبر پر فاتحہ پڑھنے، تو ایک دم دیکھا کہ چہرے کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے۔ تو برابر میں جو شخص تھا، سن کیا ہوا؟ کہا میں سلام کرنے آیا، فاتحہ پڑھنے آیا، تو مجھے اندر سے آواز آئی شیخ اپنی تیاری کرو۔ خیر میں سمجھ گیا کہ اب میری زندگی کے دن تھوڑے رہے۔ 6 مہینے بعد شیخ بھائی کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ حال نہج البلاغہ کے اندر خطبے موجود ہیں کہ جہاں مولا متقیان قبرستان سے گزر رہے ہیں، اور انہوں نے اشارہ کیا لوگوں سے کہ ان سے پوچھو، ان کو بھی ہمیں تو نہیں آتی، وہ ان سے پوچھو کہ وہ تمہیں بتائیں کہ اندر معاملہ کیا ہے۔ واقعاً معاملہ مثال کے طور پر بڑا میں آسان کر کے آپ کو بیان کرتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پر آپ نے زیارت پہ جانا ہے کہیں، تو ابھی آپ فون کریں گے کسی کو جو ابھی زیارت پہ ہو کے آیا ہوگا، تو آپ بولیں گے جی موسم کیسا ہے، کپڑے کیسے رکھنے چاہیے، اور گردی زیادہ تو نہیں ہے، کھانا صحیح ہے، یا ہم کچھ یہاں سے ایسی چیز لے کے جائیں جو ہمیں وہاں کھانے کو ملے گا، آرام دہ ہے نہیں ہے۔ آپ سارے سوال پوچھیں گے، کیوں پوچھیں گے؟ کیونکہ آپ نے تھوڑے دن سفر پہ جانا ہے، اور جہاں ہم نے ہمیشہ جانا ہے وہاں ہم نے کبھی کسی سے پوچھا کہ وہاں کیا معاملہ ہے، وہاں کیا چیزیں کام آئیں گی، کیا وہ چیزیں میں پورے دن میں جمع کر رہا ہوں؟ اور پھر یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کس دن جانا ہے، یہ بھی نہیں پتا۔ یا تو آپ بولیں نہیں مولانا ابھی تو بڑی زندگی ہے، کس کو پتا زندگی؟ مجھے نہیں پتا، میں یہاں سے اتروں گا ختم زندگی، کسی کو نہیں پتا زندگی کتنی، یہ تو خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا معاملہ، تو ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہے، اور ہم یقین بھی نہیں کرتے کہ ہم نے مرنا ہے۔ جانے محترم معاملہ آسان نہیں ہے، سخت ہے، لیکن صرف ایک آسانی ہے ہمارے پاس، کیا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ نہیں، میرے پاس تو عمل اچھا نہیں ہے، میرے پاس تو صرف یہ اہل بیت ہے کہ جو بچا لے، وہ یہی ہے۔ آغا حیری یزدی کا واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا، میں بھی بیان کر چکا ہوں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ایک عالم دین کے خواب میں آیا، تو انہوں نے بتایا کہ کیا ہوا؟ کہا میں نے دیکھا لوگ مجھے دفنا کے چلے گئے، اور پھر میں نے دیکھا کہ میں اکیلا ہوں، اور 2 آگ نما چیزیں میری طرف آ رہی ہیں، اور میرا خوف بڑھتا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میری جان نکلتی میں نے دیکھا کہ ایک نور سفید رنگ کا خوبصورت میرے قریب آیا، جیسی وہ قریب آیا یہ آگ مجھ سے دور چلی گئی۔ میں نے اس نور کا شکریہ ادا کیا، میں نے کہا اگر آپ نہیں آتے تو میں مر چکا ہوتا۔ آپ کون ہیں؟
وہاں سے آواز آئی میں امام رضا ہوں، آپ میری اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ میری زیارت پہ تقریباً 100 دفعہ آئے، کتنی دفعہ آئے ہیں، تو میں بھی آپ کی زیارت پہ آؤں گا۔ تو عزیزان محترم، یہ بہت ساری چیزیں جو شاید ظاہری دنیا میں ہمیں لگتا ہے کہ کیا فائدہ ہے، یہ وہاں پتہ چلے گا کہ فائدہ کیا ہے۔ دیکھیں، قبر کو جو چیزیں روشن کرتی ہیں، جو اس کو لائٹ اپ کریں گی، وہ یہاں کی الیکٹریسٹی نہیں ہے، وہ یہاں کا موبائل آپ کو کام نہیں آئے گا، اندر ٹارچ آن ہوگی یہاں پہ۔ وہاں کی جو روشنی ہے وہ کوئی اور ہے، وہاں کی روشنی ذکر ہے، اللہ نور، اللہ کا ذکر نور ہے۔ جتنا ہمارا وجود خدا کے ذکر میں مشغول ہوگا اتنا یہ قبر نورانی ہوگی۔ جتنا ہم نے دنیا میں لوگوں کا خیال رکھا ہوگا خدا قبر میں ہمارا خیال رکھے گا۔ جتنا ہم نے لوگوں کا حق ادا کیا ہوگا ہمارے حقوق وہاں قبر میں بچیں گے۔ بہت سخت ہے کسی کا مال کھا جائے آدمی دنیا میں اور قبر میں چلا جائے، بہت سخت ہے، یعنی انسان نہیں پے کر سکتا ان ساری چیزوں کو۔ کیسے پے کرے گا؟ وہاں سے تو آگے پے بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو بعض آیت اللہ شہید دستغیب کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، اللہم صلی علی محمد۔ آیت اللہ دستغیب نے کئی واقعات کو اپنی کتاب میں کو کوٹ کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ کچھ جیسے لوگ انتقال ہو گیا، چلے گئے، تو وہ پھر آئے خواب میں اپنے جاننے والوں کے، اپنے فرزند کسی کے، کہ میں نے فلانے شخص کا جو ہے وہ اتنے چیز دینی ہے اور وہ نہ دینے کی وجہ سے مجھے قبر کے اندر بہت مشکل ہو رہی ہے۔ ایک بچھو ہے جو آتا ہے ہر روز میرے پاؤں کو کاٹتا ہے۔ اب یہاں آپ کو کوئی تکلیف ہو، آپ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، بھاگتے ہیں، علاج کراتے ہیں، وہاں کہاں بھاگے گا انسان؟ وہاں بھاگ نہیں ہے، وہاں کوئی جگہ نہیں ہے کہ وہاں قبر سے بھاگ کے کہاں جائے گا آدمی۔ قبر مومن کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور خدا نہ خواستہ انسان کا عمل اچھا نہ ہو تو جہنم کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی ہے۔ یہ ہم خیال کریں، ہم کیسے خیال کریں؟ ہم پہلے تو ان کا خیال کریں جو چلے گئے، جو ابھی سو رہے ہیں قبر کے اندر، ہم ان کا خیال کریں۔ اپنے والدین ہوں، رشتہ دار ہوں، بہن بھائی ہیں، جو بھی ہیں، ہمسایہ ہے، دوست تھا میرا، ساتھ اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، کھانے کھاتا تھا، ہم جاتے تھے، خوب آج قبر کے اندر ہے، کتنا میں خیال کر رہا ہوں اس کا۔ عام زندگی میں مجھے فون کرتا تھا، میں اسے فون کرتا تھا، بھی میں قبر میں آ کے اس کے کال کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ خیال کریں، اس کے لیے کوئی ہدیہ کر دیں، فاتحہ پڑھیں، کوئی قرآن تلاوت، اس کی طرف سے کوئی نیکی کر دیں، کسی کو ہیلپ کر دیں اس کے صدقے میں، اس کے نام، یہ سب جاتا ہے اس کے پاس۔ حتیٰ آپ کی صلوات جو ہے مرحومین کے لیے وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے گرم کمرہ ہو دھواں والا اور کوئی کھڑکی کھل جائے اور وہاں سے ایک فریش ایئر اندر آئے، یہ صلوات جو ہے وہ مرحومین کے لیے بالکل ویسی ایک صلوات بھیجتے محمد والے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خواب میں آئیں تو پوچھا حضرت عیسیٰ نے اپنی والدہ سے کہ وہاں کیا ہے، اور اگر آپ دوبارہ دنیا میں آئیں گی تو کیا کریں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ دنیا میں آؤں تو میں گرم دنوں میں روزے رکھوں گی اور ساری رات عبادت میں کھڑی رہوں گی۔ کہا کیوں؟ کہا انہی چیزوں کی قیمت ہے وہاں پر، یہی چیزیں وہاں پر ہیں۔ اور یہاں تھوڑا سختی لگتی ہے انسان کو، روزہ رکھ لینا، نماز پڑھ لینا، دعائیں پڑھ لینا، عبادت کر لینا خدا کی۔ عزیزان محترم، ایک سجدے میں آپ جب یہاں پر خدا کو سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان اللہ کرتے ہیں، یہ سجدہ آپ کو قبر کے اندر بچائے گا۔ قبر خود گواہی دے گی کہ یہ بندہ وہ تھا جس کی پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکتی تھی، یہ وہ تھا جس کا ہاتھ جیب میں دوسروں کے لیے جاتا تھا، یہ وہ تھا جس کی زبان سے پروردگار کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، یہ وہ تھا کہ جس نے ہر چیز کا خیال رکھا، حتی رستے کے پتھر کو ہٹایا تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو یقیناً خدا کبھی بھی مخلوق کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اس ظالم خدا تھوڑی عذاب دینا چاہتا ہے۔ قبر میں عذاب
ہمارا اپنا ہے. ہم قبر میں چیزوں کو خود اپنے جانے سے پہلے بھیجتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم یہاں پر بہت اچھی قبر بنا لیں گے, ایک بہت اچھی جگہ ہو, اس پہ سایہ ہو, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل فائدہ وہ ہے کہ میں نے اپنے مرنے سے پہلے اپنی قبر کو کیا کیا ہے. کتنے لوگوں کے بارے میں ملتا ہے کہ جو رات کو اکثر اپنی قبروں کو کھود کر اس میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے. کیوں عبادت کرتے؟ تاکہ اسی قبر میں جانا ہے. یہ ہمیں اتنی, کیونکہ ہم اتنی لائف میں بزی ہو گئے, ہماری زندگی اتنی بزی ہے, ہمیں تو وقت ہی نہیں ملتا کہ کبھی ہم اپنے رشتہ داروں کو فون کر لیں, کبھی ماں باپ کو پوچھ لے آدمی, کیونکہ اتنا میٹرلسٹک ہو گیا ہے آدمی. اور ہم اپنی اولادوں کا نہیں پتا, آج کل کے جو جنریشن ہے جوان, ہمیں ان کا نہیں پتا کہ بیٹا رات کو کہاں جاتا ہے, بیٹی کس سے باتیں کر رہی ہے, کیا کر رہی ہے, ہمیں تو ان کی فکر نہیں ہے. جبکہ یہ باقت الصالحات ہے. قرآن بہت تھوڑی چیزوں کو باقت الصالحات کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ جو صالح چیز باقی رہ جائے گی آپ کی, اور یہ صالح چیز, یہ نیک چیز جو باقی رہے گی, یہ آپ کی قبر کو بچائے گی. اس میں ایک اولاد ہے. اگر آج اچھی اولاد کی تربیت نہیں کی, اس کو اس قابل نہیں کیا کہ وہ خدا کا خوف رکھے, وہ حلال حرام کی پہچان رکھے, وہ کل کو خدا کی بارگاہ میں عبادت کرے, یہ جو بھی نیک کام کرے گی, چاہے وہ نیت کرے کہ نہ کرے, اس سب کا ثواب اس والدین کو ہے. حتیٰ صرف والدین کو نہیں ہے, ان کے آباء و اجداد کو ہے. حضرت عیسیٰ گزر رہے تھے قبرستان سے, دیکھا قبر میں عذاب ہے. پھر 1 سال بعد دوبارہ گزرے تو دیکھا قبر میں عذاب ہی نہیں ہے. کہا پروردگار, میں جب پہلے گزرا تھا اس قبر پہ عذاب تھا, اب کیا ہوا؟ کہا اس کے بچوں میں سے, اولاد میں سے کوئی تھا, اس نے ایک پل ٹوٹا ہوا تھا, اس ٹوٹے ہوئے پل کو صحیح کرایا تھا کہ لوگ اس سے گزر سکیں. اس کی اس نیکی کی وجہ سے ہم نے اس کی قبر سے عذاب ہٹا دیا ہے. یعنی کتنا فرق پڑتا ہے. یعنی اگر آپ کا بچہ, آپ کا پوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کا ثواب آپ کے پیرنٹس کو قبر میں جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نسل میں سے یہ ایک بچہ نکلا ہے کہ جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو اجانے محترم تربیت کریں. ورنہ ابھی آپ دیکھیں نا, ابھی آپ سب بزرگ آئے ہوئے, کوئی جوان نہیں آیا گا. کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ ہم نے اس کی تربیت نہیں کی اس طرح. ہم نے اسے بتایا نہیں ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ جگہ. تمہارے اپنے آباء و اجداد تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں. مردہ اپنے زندہ کی راہ دیکھتا ہے کہ یہ شب جمعہ میرے لیے فاتحہ دے گا یا نہیں دے گا. یہ روز جو اتنے اچھے اچھے کھانے کھاتا ہے, کیا اس کھانے پہ میرا فاتحہ دے رہا ہے؟ میرے لیے کوئی نیک کام کر رہا ہے؟ اپنے لیے تو بڑے برانڈڈ کپڑے پہن رہا ہے, میرے لیے کیا کر رہا ہے؟ کیا میری طرف سے کوئی لباس لے کر کسی ایسے شخص کو کہ جس کے پاس لباس نہیں ہے اس کو دیا اس نے کہ وہ ثواب مجھے پہنچے؟ نہیں ہے, کیونکہ ہم نے تربیت نہیں کی. میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ کو خدا نہ خواستہ کہہ رہا, کیونکہ ہم نے ان کے دلوں میں خوف خدا نہیں رکھا. اگر ہم ان کے دلوں میں خوف خدا رکھیں گے تو وہ کل ہمارے پر آئیں گے. ابھی ہم لوگ بہت سی, ہماری خیر داڑھی سفید ہو گئی ہے, زندگی ڈھلتی جا رہی ہے, تب تو مجبوری ہے, کیا کرے. موت نظر نہ بھی ہے تو بھی سمجھتے ہیں بھائی پتہ نہیں کب موت آ جائے گی. ہارٹ آج کل بیماریاں اتنی آ گئی, پتہ ہی نہیں چلتا, آدمی بند ہو جاتا ہے. تو ہمیں تو ویسے ہی آ جاتے ہیں, چلو قبرستان ہے, ہاتھ میں تسبیح پکڑنی ہے, خدا کو سجدہ کرنا ہے. اصل جوانی ہے. جوانی میں جو خدا کی بارگاہ میں آتا ہے, خدا اسی کو شباب کو چاہتا ہے. اور یہی خوف اگر جوانی میں آ جائے انسان کی تو کس مقام پر انسان پہنچ جاتا ہے. اور پروردگار بھی یہی چاہتا ہے عزیزان محترم کہ انسان کا قرآن 30%, یعنی قرآن کا تقریباً ہر صفحہ ہمیں آخرت اور قیامت کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو تم نے یہاں آنا ہے, یہ جگہ ایسی ہے, یہ جگہ ویسی ہے. عزیزان محترم واقعاً یعنی میں خود بھول جاتا ہوں میں نے مرنا ہے. اتنی روایتیں, اتنی حدیثیں پڑھنے کے بعد میں خود بھول جاتا ہوں کہ میں نے مرنا ہے. میں ایک دفعہ قبرستان گیا, میرے دوست کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا, تو میں گیا تو فاتحہ پڑھنے گیا. جب میں فاتحہ پڑھ رہا تھا, قبرستان جیسے یہ قبرستان بنا ہوا ہے تو پیچھے کچھ نئی قبریں کھد رہی تھیں. ایک میں نے ایسی مڑ کر پیچھے دیکھا تو ایک قبر کھدی ہوئی تھی.
مجھے اچانک سے اس کھدی ہوئی قبر میں سے ایسا لگا کہ مجھے اندر سے آواز آئی. کہا بخاری صاحب آپ نے بھی قبر میں آنا ہے. بس وہ تھوڑی دیر کے لیے میرا بدن ساکت ہو گیا کہ میں نے اپنی قبر کے لیے کیا کیا ہے, میں کتنا تیار ہوں. ابھی آپ میں کہیں انٹرویو دینا ہو, کہیں کوئی ہمارا امیگریشن ہو, کچھ ہو, ہم کتنے ڈاکومنٹ پریپریشن کرتے ہیں, کتنے انٹرویو کی تیاری کرتے ہیں. اب قبر میں جو سوال آئے گا من ربوں کا, من نبیوں کا, من اماموں کا, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ زبان کھلے گی وہاں پہ؟ کبھی کبھی انسان خواب میں دیکھتا ہے کچھ مشکل میں, وہ خواب دیکھے ہوں گے آپ نے, خواب میں انسان کو کوئی چیز مارنا چاہتی ہے, ڈرانا چاہتی ہے, انسان بولنا چاہتا ہے, انسان بول نہیں پاتا خواب میں اور اڑ جاتا ہے پھر گھبرا کے, خوب زبان بند ہوتی ہے. قبر میں زبان کیسے کھلے گی؟ اگر آج زبان دنیا میں اللہ کی خاطر کھل رہی ہے, حلال حرام کے لیے امر بالمعروف کر رہی ہے, اپنے سامنے برائی دیکھ رہی ہے, معاشرے میں کمیونٹی میں بول نہیں رہا شخص, فیملی میں مشکل ہے بول نہیں رہا شخص, تو آپ کیا سمجھتے ہیں قبر میں ہم بولیں گے من ربوں کا, اللہ میرا رب ہے, من نبیوں کا, رسول خدا میرے رسول نبی ہے, من اماموں کا, علی ابن ابی طالب میرا امام ہے, یہ بولے گا آدمی؟ کیسے, آسان نہیں ہے یہ بولنا. اس کے لیے دنیا میں پریکٹس چاہیے کہ قبر میں میری آواز نکلے. جنان محترم, وہ تو مجھ سے کتنی دفعہ پوچھے گا منکر نکیر, وہ جو آئیں گے وہ تھوڑی میرا انتظار کریں گے, وہ تو مامور ہیں, وہ تو پوچھیں گے, وہ میں نے جواب نہیں دیا پھر کیا ہوگا. اور وہاں پہ جو جواب ہے وہ رٹے والا جواب نہیں ہے جو آپ رٹا لگایا اور امتحان میں پاس ہو گئے. وہاں جواب وجود سے ہوگا. اگر یہ وجود علی ابن ابی طالب کی سیرت پہ چلتا ہوگا تو خود بخود جواب نکلے گا, میرا امام علی ابن ابی طالب ہے. کیوں؟ کیونکہ زندگی کو علی کی سیرت پہ گزارا ہے. وہی لوگ آ جائیں گے, کچھ نہیں ہے, یقین کریں آپ, یہ سب ختم ہو جائے گا. روئی کی گالوں کی طرح قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب اڑ جائے گا, سب, ایوریسٹ ماؤنٹین ہر چیز اڑ جائے گی, اتنے بڑے بڑے اسکریپر سب ختم ہو جائیں گے, کچھ نہیں ہوگا, سفید چیٹک میدان ہوگا بس, اور دوبارہ اٹھائے جائیں گے, اور اصل جو ہوگا وہ ظاہر ہو رہا ہوگا. یہ خدا کا شکر کریں گے پروردگار نے ہمیں اس مکتب میں پیدا کیا کہ جس میں ہم قیامت کو یاد کرتے ہیں, قبر کو یاد کرتے ہیں, اپنے مردوں کو یاد کرتے ہیں. یقیناً آج ہم اپنے مردوں کو یاد کرتے ہیں, کل ہمارے لیے بھی کوئی آئے گا قبرستان پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے. لیکن میرا سلام ہو ان پر کہ جن کی قبروں کا نشان نہیں ہے. اللہ اکبر. میں آپ تو اپنی قبر پر آ کر کسی جاننے والے کی, ماں باپ کی قبر پہ آ جاتے ہیں, فاتحہ پڑھ دیتے ہیں, مگر سلام ہو اس ماں کی قبر جس کی قبر کا نشان نہیں ہے. کتنا دل تڑپتا ہے کہ انسان رسول کی ایک ہی بیٹی ہے, اس کی قبر پہ جائے, فاتحہ پڑھے, اس قبر پہ جا کر توسل کرے, اس قبر کی خاک کو اٹھائے. اے یا سیدہ, ہم آپ کی خاک کی قبر ہی کو اپنے لیے شفاعت کا باعث سمجھتے ہیں. کتنا سکون تھا جب تک آپ زندہ تھی, کتنا آپ اپنے والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی, کتنا آپ اپنے والد کے جگر کا ٹکڑا تھی, کتنا علی کے لیے سکون کا باعث تھی, کتنا سخت تھا حضرت علی کے لیے آپ کو قبر میں اتارنا. اور واقعاً مولا متقیان نے جب قبر پہ دفنایا تو یہی کہا کہ اب میں کس سے بات کروں گا, میرا مانوس کون ہوگا, میں کس سے محبت اور اظہار کروں گا. اور حضرت سیدہ بھی یہی فرماتی ہیں, علی جب مجھے دفنانا تو جلدی اٹھ کے مت چلے جانا, تھوڑی دیر بیٹھنا. اللہ اکبر. لیکن وہیں پہ کہتی ہیں علی میرے یتیم بچوں کا خیال رکھنا. کتنا محبت ہے ان بچوں سے. لیکن وہ یا سیدہ آج بھی آپ کی قبر کا نشان نہیں ہے, لیکن کیا کیا لوگوں نے آپ کے ان
جگر کے ٹکڑوں کے ساتھ۔ ہم تو اپنے رشتہ داروں کو دفنا دیتے ہیں، قبر کا کاندھا دے دیتے ہیں، مگر لا یوم یوم کا باب اللہ، وہ نواسا کہ جو رسول کے کاندھوں پر بیٹھتا تھا، وہ نواسا کہ جو رسول کے سجدے کی حالت میں آیا تو سجدہ طولانی ہو گیا، مگر جب کربلا کے دشت میں پیاسا بھوکا 3 دن کا شہید کر دیا گیا، اور پھر خاک میں غلطیتا اور خون میں اٹا ہوا وہ بدن سر تن سے جدا کئی دن تک کربلا کی خاک پہ پڑا رہا، اور میری حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب 11 محرم کو مقتل سے گزری ہیں تو اپنے آپ کو سواری سے نیچے گرایا اور کہا اے محمدہ یا علیہ، اے پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول کر لے۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ ہوائیں ان نازنین بدنوں کے اوپر سے گزرتی ہوئی جا رہی ہے، اور ایک چھوٹی سی بچی یہی کہتی ہے کہ پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ ارے ابھی ایک ہی دن گزرا تھا، وہ بیٹی جو اپنے باپ کے سینے پہ سوتی تھی وہ ایک ہی دن کے اندر اپنے باپ کے بدن کو نہ پہچانی۔ ارے ہزاروں نیزوں کے زخم ہیں اور گردن سر تن سے جدا ہے، ارے ان رگی کٹی ہوئی رگوں پر حضرت زینب نے بوسہ دیا کہ جہاں رسول نے بھی بوسہ نہ دیا، نہ جہاں حضرت سیدہ نے بوسہ دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو بیمار ہیں خاص طور پر زائرین میں سے ہیں کچھ لوگوں نے مجھے کہا، پروردگار ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارے محرومین کو اور جو اس قبرستان میں خاص طور پر دفن ہے، پروردگار ان سب کی قبروں کو اہل بیت کے نور سے منور فرما۔ پروردگار ان کو عالم برزخ کے راستوں میں ان کے لیے آسانی فرما۔ پروردگار ایام غدیر ہیں، ایام عید ہیں، پروردگار اس غدیر و ولایت کے صدقے میں ہمارے ان تمام محرومین کی قبروں کے لیے عالم برزخ میں ان کی قبروں کو بہشت کا باغ بنا۔ پروردگار ان کو بھی اس عید پر مسرت میں عیدی ان کے لیے آرام اور سکون کی صورت میں مہیا فرما۔ پروردگار جہاں بھی مسلمان ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بہت سے لوگ اسیر ہیں، بے گناہ اسیر ہیں، پروردگار ان سب کو اسیران کوفہ اور شام کے صدقے میں جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو حج عمرہ و زیارات کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو ابھی سے اپنی قبر کو منور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بر محمد و علی محمد۔